ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کو پلہ بھاری ہونے لگا تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوٹ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں۔ تو وہ کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا ہوں۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامند کا تلوار دے دی۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے، اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوندا، وہ نال دعا اللہ ہوندا ہے۔ کلا ابو محجن ہوندا تا کسے ایرانی دا سر لا دیونا ہے، پچھو اللہ کھلوتا ہوا کانڈ دے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہے، غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے پر وہ تو استبلج کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیلج پہ ہے، تو یہ کون ہے؟ تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، والسولت سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استبل میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 نو ایک بندہ گھما دے وے؟ اے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر خالد بن عرفہ تھا، قیس بن مکشو اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے
کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں، لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئیں اور حضرت سعد سے پوچھنے لگیں آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاجہ اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہ میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے۔ پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا۔ اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔ 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا۔ چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اندھیری رات میں۔ پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آ گیا، ساری رات لڑائی ہوتی رہی۔ دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی۔ قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی۔ بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا ٹھا کر دے پین، 20-20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں، جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے۔ صبح تک جنگ جاری رہی۔ پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر، صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو کبھی اللہ کے جاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے۔ ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار، اور رستم کا جو تخت تھا نا، وہ اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا۔ تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا، اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا۔ فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ہلال ابن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اہم آدمی لگتا ہے، ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے۔ انہیں پیچھے دوڑ لاتی، رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا۔ چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا، پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گریبان پکڑا، ٹک، تلوار، او سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ کہنا تھا تو ایرانیوں دی بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے۔ اسی طرح ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے مدائن پھر کبھی وہ سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا، اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہذا سب تیاری کرو۔ کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں، کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔
600 ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ۔ کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے، تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے، کیونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا، جیسے سیلاب آتا ہے، تو گھوڑے ڈرنے لگے۔ تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے۔ تو ذرا سنیا جب ایسا گل سناؤن واسطے تو تھوڑا جہا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا۔ تو حجر بن عدی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفہ، اوے نطفے تو ڈر گئے ہو؟ نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ۔ اے ساڈا راوی جڑا ہے یہ اماندہ نہیں، جس لئے سیلاب آ جاوے، دجلہ تو بلا دریا ہے، وہ نطفے سے ڈر گئے ہو؟ نطفے سے اتخافون من هذه النطفہ، اس نطفے تو ڈر گئے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہا اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا۔ نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ۔ تو حجر بن عدی نے طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دی، پیچھے 60، پیچھے 600، پیچھے 30,000، اور اللہ پہ قربان جاؤں سامنے دریا کے کنارے ایرانی تیر کمانے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں۔ جب کسی کا گھوڑا تھک جاتا، دریا چوڑا تھا، تو پانی کے اندر سے خشک زمین کا ٹکڑا نکلتا، وہ اس کے اوپر گھوڑا آرام کرتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ اور یہ ساری لکھی باتیں سنا رہا ہوں، ہوائی نہیں سنا رہا ہوں۔ دریا میں سے زمین کا ٹکڑا خشک باہر آ جاتا، گھوڑا اس پہ سانس لیتا اور چل لگ گئے۔ پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے، ایک پانی کی موج آئی، ایک صحابی یوں ہوئے، تھوڑا زین تو ہل گئے۔ ان کے ساتھ تھے قعقاع بن عمرو، انہوں نے اسے کوہنی ماری اور اس کو پھر سیدھا کر دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مائیں عاجز ہیں قعقاع جیسا بچہ پیدا کریں۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا جو پیالہ تھا نا رسی سے بندھا ہوا، پانی کی موج سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ ادھر چلا گیا۔ دوسرے نے کہا لگتا تیری نیت بدل گئی ہے، تاں تیرا نقصان ہے۔ اس کہ اللہ دی قسم ہے میری نیت کوئی نہیں بدلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ضائع ہوا۔ یا اللہ ذرا گل سنا جی، یا اللہ اب میں ہی تینوں ملیا، میرا پیالہ کھڑی جاوے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھرتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والے خیال یہ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور حق کے تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیک اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہدایت، اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان کی تمام فکر سے ڈراتا ہے اور گناہوں کے لیے اکساتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔
میرے بندے تم سب کو گمراہ ہوئے ہو اس کے جیسے میں ہدایت دو، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندے تم سب بھوکے ہوئے ہو اس کے جسے کوئی میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب سے شب برہنہ رسوا ہو اس کے جس سے کوئی پناہ، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندے تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخش مطلب رکھو تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح کی حدیثیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔